اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا و مولا الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد قال ابو جعفر علیہ الصلاۃ والسلام من ثبت علی ولایتنا فی غیبت قائمنا اعطاہ اللہ له اجر الف شہید مثل شہداء بدر و حنین۔ ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر تمام شیعان حیدر کرار، تمام آل محمد کے چاہنے والے، تمام وہ علماء جو مرحوم ہو چکے ہیں، وہ شعراء، وہ مرثیہ خان حضرات، وہ آل محمد کی مدح کرنے والے، اور اسی طرح وہ افراد کہ جو وہ علماء جو ان مجالس میں خطاب کر چکے ہیں یا اشعار پڑھ چکے ہیں یا مدح آل محمد کسی بھی طریقے سے کر چکے ہیں اور وہ اس دنیا میں نہیں ہیں، اور خصوصاً وہ شیعان حیدر کرار جن کا کوئی وارث نہیں ہے، ان سب کے لیے ایک سورہ فاتحہ ہی ساتھ۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ آج کی یہ رات بڑی غمناک، المناک، مصیبتناک رات ہے، اس لیے کہ یہ شب مخصوص ہے ہمارے اور آپ کے 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ ہے، جس میں ہر آدمی کے حلیے سے یہ لگنا چاہیے کہ جیسے وہ کل غم میں ہے، کل مصیبت میں ہے، کل پریشانی میں ہے۔ ہمارے امام سارے برابر ہیں، ہمیں وہی درجہ ہر امام کو دینا چاہیے، اور ان کے لیے مجالس کا انعقاد اور ان کا تذکرہ، اگر آج کی رات بھی میں ان کا تذکرہ نہ کروں تو پھر وہ کون سا دن آئے گا کہ جس میں 5ویں امام کا تذکرہ کیا جائے گا۔ تو لہذا 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام، ایک صلوات ذرا مل کے پڑھ دیں۔ جو لڑکے کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے تھوڑا آگے بیٹھ جائیے آگے، تاکہ ایک مجلس کا ماحول بن جائے، اور مومنین جو زیارت کر رہے ہیں وہ زیارت کرتے رہیں۔ جوان لڑکوں سے میری گزارش ہے کہ جوان لڑکے تھوڑا میرے سامنے آ جائیں تاکہ میں ان سے خطاب کر سکوں۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ 2-3 مناسبتیں ہیں۔ سب سے پہلی مناسبت تو 5ویں امام کی ہے، اور دوسری آج شب جمعہ بھی ہے، اور شب جمعہ بھی جسے آپ نوچندی جمعرات کہتے ہیں، تو لہذا اس کے حوالے سے بھی چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ سب سے پہلے میں جمعراتی کے حوالے سے 2-3 جملے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تمام جتنے بھی جوان بیٹھے ہیں وہ اس کو غور سے سنیں۔
دیکھیں جو شب جمعہ ہے یہ ہمیں کسی امام کی یاد دلاتی ہے، اور اس امام کی یاد دلاتی ہے کہ جس امام کی غیبت کے زمانے میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارے امام کا غائب ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ شیعہ قوم نہ کل بے وارث تھی نہ آج بے وارث ہے۔ جس طرح سورج بادلوں کے پیچھے رہنے کے بعد لوگوں کو روشنی پہنچاتا ہے، اسی طرح امام پردہ غیبت میں رہنے کے بعد ہم جیسے لوگوں کی ہدایت کرتا ہے۔ تو لہذا ہمارا امام ہماری ہدایت کر رہا ہے اور وہ پردہ غیب میں ہے۔ لیکن ایمانداری سے ذرا سوچ کے بتائیے کہ یہ جوان جو اتنا کھڑا ہے اور اتنی زیارتیں کر رہا ہے اور جناب عباس کے روضے کو چوم رہا ہے اور مجلس و ماتم کر رہا ہے، یہ کبھی سوچتا کیوں نہیں ہے کہ میں کسی امام کی رعایا میں ہوں، میں کسی امام کی حکومت میں ہوں، کوئی ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے نہ گونگے امام کو مانا ہے نہ بہرے امام کو مانا ہے۔ ہم نے ایسے امام کو نہیں مانا ہے کہ جب تک کان میں بات نہ کہی جائے جب تک امام کی سمجھ میں نہ آئے۔ ہم نے اس امام کو مانا ہے کہ اگر رات کے سناٹے میں جنگ صفین میں تلوار بھی چلاتا ہے تو نسلیں دیکھ کے تلوار چلاتا ہے۔ ہمارا امام اس کو امام مانتے ہیں، اور ماشاءاللہ میری ماں بہنیں بھی بیٹھی ہیں، وہ بھی کچھ نہ کچھ آج دین سیکھ کے جائیں، کچھ نہ کچھ ایک میسیج لے کے جائیں، کیونکہ مجلسوں کا مقصد خالی داد نہیں ہے، مجلسوں کا مقصد خالی تبرک نہیں ہے کہ اچھا تبرک لیا اور چلے گئے۔ مجلس کا مقصد ہے جہالت کو دور کرنے کے بعد انسان کے اندر اتنا علم پیدا ہو جائے کہ حق کو بھی پہچان سکے باطل کو بھی پہچان سکے۔ لیکن اگر ہم میں وہ شعور پیدا نہیں ہو پا رہا ہے اور نہ ہم حق کو پہچان پا رہے ہیں نہ باطل کو پہچان پا رہے ہیں تو ثواب تو ہے مجلس کا، لیکن جس لیے جناب زینب نے مجلس کی بنیاد رکھی تھی وہ مقصد پورا نہیں ہے۔ وہ مقصد تبھی پورا ہوگا جب ہمارے اندر شعور پیدا ہوگا، جب ہمارے اندر علم پیدا ہوگا، جب آل محمد کا علم ہمارے دلوں میں اتر جائے گا تو یہ مجلسیں بھی کامیاب ہیں، یہ نوحہ بھی کامیاب ہے، یہ زیارت بھی کامیاب ہے، یہ مدح خوانی بھی کامیاب ہے۔ اس لیے کہ دنیا میں آپ دیکھ لیجئے جتنے بھی عالم گزرے یا جتنے بھی پڑھے لکھے لوگ گزرے، جوش کا بیٹا جوش نہ بن سکا، میر انیس کا بیٹا میر انیس نہ بن سکا، میر تقی میر کا بیٹا میر تقی میر نہ بن سکا، غالب کا بیٹا غالب نہ بن سکا۔ دنیا میں چاہے جتنے لکھنؤ میں دیکھ لیجئے، اگر بہت بڑا عالم گزرا ہو کوئی مگر اس کا بیٹا اس جیسا نہ بن سکا۔ یہ تنہا علی کے گھر کا کمال ہے کہ علی کو اللہ نے 11 بیٹے دیے، علم بھی وہی ہے، تقوی بھی وہی ہے، زہد بھی وہی ہے، طہارت بھی وہی ہے، عزت بھی وہی ہے۔ صلوات بھیجے محمد اور آل محمد۔ جتنا علم علی کا ہے اتنا ہی علم حسن کے پاس ہے، جتنا علم حسن کے پاس ہے اتنا ہی علم حسین کے پاس ہے، جتنا علم حسین کے پاس ہے اتنا ہی علم سجاد کے پاس ہے، اور جتنا سجاد کے پاس ہے اب یہی تک آ گیا میں، جتنا سجاد کے پاس ہے اتنا ہی باقر العلوم کے پاس ہے۔ یہ تمہارا 5واں امام کہ جس کا لقب ہی باقر ہے۔ میں بہت توجہ چاہتا ہوں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے ذرا تھوڑا سا کلاس کی طرح مجلس ہو جائے، یہ بتائیے کیا لقب ہے اس امام کا؟ زور سے بول دیجئے تھوڑا سا۔ باقر العلوم یعنی کیا مطلب؟ علوم کو پھیلانے والا، علم کے راز کھولنے والا، علم کی گتھیاں سلجھانے والا، جہالت کو دور کر کے علم کی روشنی پھیلانے والا۔ اب مجھے انصاف سے بتائیے، جس مذہب کے امام اتنے بڑے عالم ہو تو اس مذہب کی قوم بھی جاہل اچھی نہیں لگتی؟
تو صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. بتائیے مجھے، سوچ کے بتائیے ہمیں کتنا علم لینا چاہیے. ہم صبح کو اٹھتے ہیں، شام تک جاب پہ چلے جاتے ہیں، مسجد میں آنے کا وقت ہمارے پاس ہے نہیں، امام جمعہ اتنی باتیں آپ سے بتا نہیں سکتا. تو آپ جیسے شیعوں کو علم ملے تو کہاں ملے؟ صبح چلے گئے، شام کو واپس آئے 8-9 بجے، تو آپ کہیں جائیے نہ جائیے مگر مجلس میں تو ضرور جائیں گے. ماشاءاللہ یہ ہماری ماؤں کی تربیت ہے کہ ہمیں وہ تربیت کر دیتی ہیں کہ جوان لڑکا مجلس میں ضرور آتا. جب یہ لڑکا جوان مجلس میں آتا ہے تو اب ذاکر کی ڈیوٹی کیا ہے؟ یہ اپنی واہ کے لیے مجلس پڑھے یا آپ کو علم دینے کے لیے مجلس پڑھے؟ میں توجہ چاہتا ہوں، تھوڑی کڑوی بات ہے. علم یعنی مجھے کرنا کیا چاہیے؟ اگر داد ہی معیار ہے تو پھر تو داد بغیر بولے بھی دی جا سکتی ہے. جس سے تعلقات ہو اس کی غلط بات پہ بھی داد دی جا سکتی ہے. جسے آپ نے بلا لیا ہو چاپلوسی میں بھی داد دی جا سکتی ہے. تو اس کا مطلب ہے مجلس کا معیار داد کو نہ بنائیے، مجلس کا معیار بنائیے کہ میری جہالت کتنی دور ہوئی ہے. ارے توجہ چاہتا ہوں، ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. جوانوں سے بات کر رہا ہوں، میں اپنی ماں بہنوں سے بات کر رہا ہوں کہ سب سے زیادہ توجہ دلائی جائے علم کے اوپر. جتنا جتنا علم بڑھتا چلا جائے گا آل محمد سے قربت بڑھتی چلی جائے گی، اور جتنی جتنی جہالت بڑھتی چلی جائے گی آپ بنی امیہ سے تو قریب ہو سکتے ہیں مگر آپ آل محمد سے قریب، آل محمد سے قریب ہونے کا بہترین ذریعہ ہے علم پیدا کرنا. اس لیے کہ علی آئے ہیں، علی داد لینے کے لیے نہیں آئے ہیں، مولا حسن داد لینے کے لیے نہیں آئے ہیں، امام حسین داد لینے کے لیے نہیں آئے ہیں. یہ بھی سب آئے ہیں. ابو جہل آیا جہالت پھیلانے کے لیے، ابو لہب آیا جہالت پھیلانے کے لیے، شیطان آیا جہالت پھیلانے کے لیے، نمرود آیا جہالت پھیلانے کے لیے، شداد آیا جہالت پھیلانے کے لیے، یزید آیا جہالت پھیلانے کے لیے، معاویہ آیا جہالت پھیلانے کے لیے. تو جب جہالت پھیلانے والوں کا اتنا بڑا سلسلہ موجود ہے تو علم پھیلانے والوں کا بھی ایک سلسلہ موجود ہونا چاہیے. علی آئے علم پھیلانے، حسن آئے علم پھیلانے، حسین آئے علم پھیلانے. باقر نے تو اتنا پھیلایا کہ نام ہی باقر پڑ گیا. صلوات بھیج دیں ایک بات تھوڑی سی درگاہ میں اپنی ماں بہنوں سے، کیونکہ بگھرے جو کہ پورے خاص خیال رکھتا ہوں میں ان چیزوں کا، کہ کچھ مرد پیچھے بیٹھ گئے ہیں اور عورتیں آگے بیٹھ گئی ہیں. تو میری گزارش ہے اپنی ماں بہنوں سے ہاتھ جوڑ کے، برا نہیں ماننا ہے، عورتیں ذرا سائیڈ ہو جائیں، ادھر آ جائیں، چونکہ ساری عورتیں اسی طرف ہیں، اور وہ جو مرد پیچھے بیٹھ گئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ مجلس میں تو آگے آ ہی جائیں، اور چیز میں آگے آئیں نہ آئیں مگر مجلس میں تھوڑا سا میری ماں بہنوں کو. اور یہ میری محبت ہے آپ کے ساتھ، آپ اسے غلط نہ سمجھیے گا، یہ میری محبت ہے. اس لیے کہ نماز میں اگر عورت آگے کھڑی ہو جائے تو مرد کی نماز باطل ہے. مجلس ایسے ہی ہے جیسے نماز. صلوات بھیجے محمد اور آل محمد. آ جائیے میرے جوانوں، تھوڑا تھوڑا آگے کو آ جائیے تاکہ خواتین ایک طرف ہو جائیں اور اللہ. بس ماشاءاللہ اتنے سننے والے کافی ہیں. اب
اب ذرا سنتے رہیے چونکہ وقت کم ہے اور باتیں زیادہ ہیں. تو اس امام کے لقب ہے، زور سے بولیے، باقر العلوم. اتنا علم پھیلایا، اتنا علم پھیلایا. اب میں آپ سے ذرا گزارش کرتا ہوں، اگر کوئی بچہ 2 سال یا 3 سال کا ہو، سنیے گا غور سے، 2 یا 3 سال کا کوئی بچہ ہو اور اس کے سامنے بچے کے کوئی حادثہ زاہد صاحب اتنا بڑا ہو جائے کہ ماں بھی مر جائے، باپ بھی مر جائے، خاندان مر جائے، پورا گھر لٹ جائے، پورا گھر برباد ہو جائے، تو ڈاکٹر کیا کہتے ہیں کہ اس بچے کا ذہن زیادہ کام نہیں کرتا. اس لیے کہ بچپن میں جس نے اتنا بڑا واقعہ دیکھ لیا ہو تو بچے کا دماغ اور بچے کی عقل بہت زیادہ کام نہیں کر. بڑا غور سے سنیے گا، بہت گہری مجلس ہے. بچے کا ذہن معاف ہو جاتا ہے، ہو جاتا نہیں ہو جاتا. مثلا چھوٹا سا بچہ تھا 2-3 سال کا، پورا گھر لٹتے ہوئے دیکھا اپنی آنکھوں سے، تو اس بچے کا ذہن اتنا قوی نہیں ہوتا، مضبوط نہیں ہوتا. لوگ لے جاتے ہیں ڈاکٹروں کے پاس، ڈاکٹر کہتے ہیں بچے کے ذہن پہ صدمہ بیٹھ گیا ہے. تو جب بچہ بڑا ہوتا ہے کہتا کچھ ہے، نکلتا کچھ ہے، بولتا کچھ ہے، سوچتا کچھ ہے، ذہن کام نہیں کرتا. کروڑوں سلام ہو تمہارے اس امام پر، اور مجھے شکایت ہو جائے گی اگر ایک بھی ہاتھ نیچے رہ گیا تو، کیونکہ بڑی علمی بات آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. کوئی چھوٹا سا 3 سال کا بچہ اتنا بڑا واقعہ دیکھ لے صدمے کا تو ذہن کام نہیں کرتا. امام باقر نے پورا واقعہ کربلا اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، مگر اس کے بعد اتنا ذہن قوی ہے، اتنا ذہن مضبوط ہے کہ جتنا علم اس امام نے پھیلایا اتنا علم کسی امام نے پھیلایا نہیں. جو اس بات کی دلیل ہے، جو واقعہ کربلا دیکھ کے بھی نہ بہکے اسے باقر کہا جاتا ہے. اما جب باقر کا ذہن اتنا قوی ہے تو نبی کا ذہن ایمانداری سے بتائیے سوچ کے. یعنی جب اس بچے نے سارا 3 سال کے تھے کربلا کے میدان میں، جناب سکینہ سے چھوٹے تھے. اب آپ لگائیے، جناب سکینہ سے چھوٹے تھے، 5ویں امام، 3 سال کی عمر تھی. سارے منظر اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں. اب یہ بچہ نہ سمجھیے کہ بچہ ہے. ارے میں توجہ چاہتا ہوں، آج ہمارے بچوں پر کوئی اعتراض کرتا ہے. لکھنؤ کی بات ہے، ذرا میں پیش کر رہا ہوں غور سے. آج کل چلا ہے واٹس ایپ پہ کہ وہاں کربلا میں تو حمید ابن مسلم شیعہ نہیں تھا، وہ تو یزید کی طرف سے ایک رائٹر تھا، اور تمہارے مولوی ساری روایتیں پڑھتے ہیں حمید ابن مسلم سے، تو اس کا کیا اعتبار کہ اس نے صحیح کہا، غلط کہا، اچھا کہا، برا کہا. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ یعنی جب تمہارا کوئی رائٹر ہے ہی نہیں کربلا کے میدان میں، اور تم سارے مصائب پڑھتے ہو، اتنے شیعوں کو رلاتے ہو، پورا واقعہ کربلا پڑھتے ہو، تمہارا تو کوئی رائٹر ہی نہیں ہے. تم تو حمید ابن مسلم کی روایتیں پڑھتے ہو، وہ تو یزید کی طرف سے آیا تھا اور انہی کی طرف کا رائٹر تھا. تو اب میں بتاؤں آپ سے عزیزو، ہم کربلا کا واقعہ حمید ابن مسلم سے نہیں لیتے، اس لیے کہ واقعہ وہ لے جس کے پاس معصوم امام نہ ہو. ارے میں توجہ چاہتا ہوں بھائی، صلوات بھیجے محمد اور آل محمد. بھائی کربلا کا واقعہ غیروں سے وہ لے. ہمارے یہاں تو 2 معصوم رائٹر ہیں، ایک سجاد بیان کر رہے ہیں اور ایک 5ویں امام بیان کر رہے ہیں. اور جہاں اب اس سے بڑا جملہ لکھنؤ کے لیے نہیں ہو سکتا، اور جہاں یہ چپ ہو جاتے ہیں وہاں زینب بولتی ہے.
اچھا کتنا اچھا ہو اگر یہ سارے جوان مجلس بیٹھ کے ہی سن لیں تو، لیکن ایسا کر لیں تو شیعہ کون کہے گا ہی نہیں. ہر ذاکی ڈرتا ہے اسے بیچارے سے. لیکن اللہ کا شکر ہے میں پڑھا ہوا ہوں سیریا کا، جناب زینب کے روزے پہ پڑھا ہے میں نے 12 سال. تو اللہ کا شکر ہے نہ میں کسی مولوی سے ڈرتا ہوں، نہ علامہ سے ڈرتا ہوں، نہ مجمع سے ڈرتا ہوں. اگر حق بات منبر پہ بھی نہ بول سکے تو یہ جو آئے ہیں بیچارے جتنے جوان لڑکے ہیں یہ خالی زیارت کرنے آئے ہیں کیا نوچندی میں بس؟ تو یہ کام تو عورتیں بھی کر رہی ہیں، انہوں نے کیا کر لیا ہے؟ جناب عباس کی زری چومنا نہیں ہے خالی، جناب عباس جو بتا کے گئے اس پہ عمل بھی کرنا. اور یہ مجلس سے قیمتی کوئی شے نہیں ہے، زیارت بھی بعد میں ہے، پہلے مجلس ہے. تاکہ یہ میرا جوان سمجھ لے. بس یہاں سے سنیا. تو 5ویں امام 3 سال کی عمر کربلا کے میدان میں تھی، اور ہمارے اس 5ویں امام نے پورا واقعہ کربلا ہم تک نقل کیا. بھائی بیٹھ جائیے، صلوات پڑھ دیں، بھائی سے نہ بانٹیے یہاں سے، میری گزارش ہے آپ سے. بٹھا دیں بھائی نے، بٹھا دیں مجلس سے ادھر کو جا کے بانٹ لیں، رہنے دیں. صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. سنیے چونکہ بڑا اچھا میٹر ہے، کہیں نکل نہ جائے ان باتوں میں. تو 5ویں امام کی عمر کتنی تھی؟ زور سے بولیے، زور سے بولیے. 3 سال. سارا دین کتنے بڑے عالم ہوئے کہ باقر العلوم کہا جانے لگا. اچھا اب اس کا خاندانی بیک گراؤنڈ بھی سنیے، خدا کی قسم بڑی معراج ہو جائے اگر آپ سن لیں. دونوں طرف سے علوی ہے، دونوں طرف سے ہاشمی ہے، دونوں طرف سے فاطمی ہے، نجیب الطرفین ہے. اس لیے کہ کس کا بیٹا ہے؟ کس کا بیٹا ہے جانتے ہیں آپ؟ چوتھے امام کا. چوتھے امام کی شادی کہاں ہوئی ہے؟ ارے جوانوں اتنی تو نالج ہونی چاہیے بھائی. کہاں شادی ہوئی ہے؟ امام حسن کی بیٹی سے. نام کیا تھا؟ نہیں بولیے تبھی تو پتا چلے گا. نام کیا تھا؟ امام کی ماں کا نام فاطمہ، اور امام کے باپ کا نام نہیں علی کہہ دیجیے جان، تبھی تو نقطہ بنے گا. باپ کا نام علی ہے، ماں کا نام فاطمہ ہے. یعنی یہ پہلا امام ہے کہ جسے ماں فاطمہ ملی ہے، باپ علی ملا ہے. تو جناب امام حسن کی بیٹی ہے، نام ہے فاطمہ. ان کی شادی ہوئی امام سجاد سے، ان سے یہ بچہ پیدا ہوا جسے باقر العلوم کہتے ہیں. دونوں ہاشمی، دونوں فاطمی، دونوں علوی. اچھا اب اس کو بھی غور سے سنیے، ذرا غور فرمائیے. چھٹے امام فرماتے ہیں قال الصادق علیہ السلام صدیقۃ لا یدرک مثلها فی آل الحسن. امام فرماتے ہیں میری دادی جناب فاطمہ کے بعد پوری دنیا میں سب سے افضل ہیں، ان جیسا حسن کی اولاد میں کوئی ہے ہی نہیں. اور بعد میں واقعہ لکھتے ہیں کہ میری دادی فاطمہ بنت حسن ایک دیوار کے پاس بیٹھی ہوئی تھیں، تیز ہوا چلی، دیوار ان کے اوپر گرنے لگی. میری دادی نے گرتی دیوار کو دیکھا، انگلی سے اشارہ کیا اور اشارہ کر کے کہا میں تجھے حکم دیتی ہوں اے دیوار ہوا میں رک جا. تو چھٹا امام کیا کہتا ہے؟ دیوار ہوا میں رک گئی، زمین پہ نہیں گری. لوگ کہتے ہیں کہاں سے بات آ گئی؟ اتنی بڑی دیوار کو یہ واپس کیسے بھیج سکتی ہیں، روک کیسے سکتی ہیں؟ میں نے کہا دادا کی سیرت پڑھ لیجئے جو ڈوبتا سورج پلٹا دے. بات سمجھنا ہے؟ تو
یہ میری ماں بہنیں بولیں گی فاطمہ بنت حسن، اگر آپ سے کوئی سوال کرنے لگے علمی، ایسی خاتون بتاؤ جس کا باپ بھی معصوم، جس کا دادا بھی معصوم، جس کا چچا بھی معصوم، جس کا شوہر بھی معصوم، جس کا بیٹا بھی معصوم، جس کا دادا بھی معصوم، جس کی دادی بھی معصومہ، جس کا پوتا بھی معصوم، تو کون سی عورت ہے بھائی وہ؟ فاطمہ بنت، چاروں طرف سے جو عصمت کی چہار دیواری میں گھری ہو، وہ ہے ہمارے اس امام کی ماں فاطمہ بنت حسن۔ تو اب ان پہ مجھے زیادہ نہیں پڑھنا ہے چونکہ باتیں زیادہ کرنی ہے۔ تو امام علیہ السلام کا لقب باقر العلوم دو وجہ سے رکھا گیا، ایک تو رکھا گیا علم پھیلانے کی وجہ سے، دوسرا رکھا ہے لکثرت سجود ہی، زمین پر اتنا سجدہ کرتے تھے کہ زمین کچھ یہ پیشانی پھیل گئی تھی، کشادہ ہو گئی تھی، ہر نعمت پہ سجدہ، ہر بات پہ سجدہ۔ یہ سبق دینا تھا آپ لوگوں کو، اگر ہمارے اندر کوئی بیماری پیدا ہو جائے تو اللہ کو برے کہنے لگتے ہیں، رسول کو برا کہنے لگتے ہیں، اللہ کے بارے میں الٹا بیان دینے لگتے ہیں۔ جس نے پورا واقعہ کربلا اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو اس نے صبر نہیں کیا ہے۔ بھائی اگر لکھنؤ میں بھی جملہ نہ پہنچا تو کہیں نہیں پہنچے گا۔ کیا امام نے صبر نہیں کیا؟ اس امام کا لقب صابر نہیں ہے، اس امام کا لقب ہے شاکر۔ ارے میں نے بہت بڑی بات کہی ہے خدا کی قسم، اس امام کا لقب ہے شاکر۔ جو مصیبتوں پہ صبر کرے اسے نبی کہتے ہیں، جو مصیبتوں پہ شکر کرے اسے امام کہتے ہیں۔ تو یہ امام 57 ہجری میں پیدا ہوئے، 57 سال کی عمر پائی، 114 ہجری میں شہادت ہو گئی۔ یہ سارا میں نے آپ کو سمجھا دیا چھوٹا چھوٹا، چھوٹے سے تھے بالکل۔ اب سنیے دیکھیے، اب مجلس یہاں سے سنیے، چھوٹے سے تھے بالکل۔ ہمارے چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ السلام، سنیے جوانوں، ارے صلوات مل کے پڑھتے بس محمد علیہ۔ بہت بڑی بات ہے اگر پہنچ گئی تو۔ امام علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، ایک چاہنے والا امام کا آیا اور اس نے کچھ درہم امام کے سامنے لا کے ڈال دیا۔ کس امام کے سامنے؟ ہاں بھائی کس امام کے سامنے؟ چوتھے امام کے۔ کچھ درہم لا کے ڈال دیا۔ پانچویں امام بالکل چھوٹے سے تھے، برابر میں بیٹھے تھے باپ کی۔ انہوں نے ان درہموں کو اٹھایا، آدھے ادھر رکھ دیے اور آدھے ادھر رکھ دیے۔ اب وہ جو صحابی تھا اس نے پھر مکس کر دیا، اس نے پھر مکس کر دیا۔ امام بچپن میں پھر اٹھے، پھر پیسے کو واپس کر دیا، آدھا ادھر آدھا ادھر۔ اس نے پھر امام سجاد کا چہرہ دیکھا اور پیسوں کو پھر مکس کرا دیا۔ امام تیسری مرتبہ اٹھے، ہمارے پانچویں امام، پھر آدھا پیسہ ادھر اور آدھا ادھر۔ وہ کہنے لگا امام سجاد سے کہ مولا آپ کا بچہ کھیل رہا ہے، میں پیسے مکس کرتا ہوں اور یہ پیسے الگ الگ رکھ دیتا ہے۔ اب انشاءاللہ نورانیت پیدا کر کے جائیے اس امام کی۔ یہ بچہ مکس کر دیتا ہے، میں مکس کرتا ہوں، یہ بچہ الگ الگ کر دیتا ہے۔ امام علیہ السلام نے کہا یہ بچہ نہیں ہے، حجت خدا ہے۔ ارے میں توجہ چاہتا ہوں بھائی، ہاں یہ بچہ نہیں ہے، اسے عام بچہ نہ سمجھنا، یہ حجت خدا ہے۔ اور اسی سے پوچھو الگ کیوں کرتا ہے، اسی سے پوچھو الگ کیوں کرتا ہے۔ امام سجاد نے کہا بیٹے اے باقر یہ تو بتا، یہ صحابی پیسہ لے کے ہمارے پاس آیا، اس نے ایک جگہ پیسہ رکھا، تم نے آدھا ادھر رکھ دیا آدھا ادھر رکھ دیا۔ کہا بابا
جو ادھر رکھا ہے وہ حلال ہے. ارے میں توجہ چاہتا ہوں بھائی. جو ادھر رکھا ہے حلال ہے، جو ادھر رکھا ہے حرام ہے. وہ کہتا ہے جب تو نے یہ بتائی دیا اتنا حلال ہے اتنا حرام ہے تو یہ بھی بتا دے حرام کیوں ہے. اب اگر جناب عباس کی درگاہ میں یہ جملہ نہ پڑھوں تو کہاں پڑھوں؟ امام نے کہا یہ جو تو پیسہ ہمارے پاس لایا ہے اس میں تو نے اپنے بھائی کا حق مارا. صلوات بھیج دیں. ذرا ایک صلوات اور بابا سے بلند پڑھتے ہیں محمد والے. سنیے جوانی، اس میں تم نے حق مارا ہے. میراث کا حق بیٹھتا تھا بھائی کا، وہ تم نے نہیں دیا ہے. تو اب یہیں سے اصول طے کر لیجئے، امامت ہر پیسے کو قبول نہیں کرتی. ہر پیسہ امام قبول جب تک حق نہ نکالا جائے. یا کھل کے کہہ دوں نجس پیسہ کہیں اور چلے گا. امامت کی بارگاہ میں نجس پیسہ چلنے والا نہیں ہے. نظر عباس بعد میں دلانا، پہلے پیسہ دیکھ لینا حلال کا ہے یا حرام کا. کوئی نظر قبول نہیں ہوتی کبھی، آپ سمجھیں. اور ایک جملہ اور کہتا ہوں میں، دولت کا روب کسی اور پہ ڈالنا جا کے. رئیس ہو تو اپنے گھر کے، دولت مند ہو تو اپنے گھر کے، صاحب سلطنت تو ہو اپنے گھر کے. ارے ہر کسی پہ روب پڑتا ہے دولت کا، مگر علی پر اور اولاد علی پر دولت کا روب نہیں پڑتا. وہ تمہاری دنیا لے کے کیا کرے جس نے دنیا کو طلاق دے دی. آج کل کہا جاتا ہے، ہمارے اسی ممبر سے کہا جاتا ہے عزاداری میں کھل کے خرچ کرو، کسی مولوی کی بات نہ مانو. بالکل میں بھی کہتا ہوں کھل کے وہ خرچ کرو جو حلال کا ہو. ہر کوئی پیسہ یہاں نہیں چلتا. اور میں نے اپنے امام کا واقعہ آپ کو سنایا. امام نے کہا جب تک اس میں سے تم اپنے بھائی کا حق نہیں دو گے، امام سجاد کہتے ہیں ہم یہ تمہارا پیسہ قبول کر لیں گے یا نہیں. چلیے میں کہوں تو مقصر بن جاؤں گا. آج آپ ہی مولا ہی بن جائیے بتا کے، جو آپ بتا دیں گے وہی میں پڑھ دوں گا. مولا نے جس پیسہ قبول کر لیں گے نہیں کبھی کر لیتے ہوں. سوچ لیجئے، ہو سکتا ہے کل ممبر سے ہی فتوے لگ جائیں تم پر. تو نجس پیسہ، ارے میں آپ کو اور سناتا ہوں، یہ تو چوتھے پانچویں کی سن لیجئے. ایک عورت نے دیکھا کہ پانچواں امام قید خانے میں جب ہے کھانا نہیں کھا رہا، تو عورت سمجھ گئی کہ چونکہ کھانا پاک نہیں ہے تو میرا امام کھا نہیں رہا. گئی پاکیزہ روٹیاں بنائیں اور 2 روٹیاں پانچویں امام کو قید خانے میں دے کے آئی. کتنی عظیم عورت ہے بتائیے، سوچ کے بتائیے. اے میری ماں بہنوں ذرا سمجھ کے جانا، کتنی عظیم عورت ہے یہ کہ جو 2 روٹیاں بالکل پاکیزہ پیسے سے پکا کے لائی. کہنے لگی لو مولا یہ کھا لیجئے آپ. امام نے ایسے کر دیا ہے میں یہ نہیں کھاؤں گا. کہا مولا بالکل پاکیزہ ہے. اب جملہ کہنا لکھنؤ میں میرا کام ہے. اگر قیامت تک بھی داد دو گے نا امام کو، مجھے نہیں، مجھے کیا داد دو گے، امام کو داد دو گے. جو امام نے قیامت تک کے لیے مسئلہ کلیئر کیا. امام نے کہا میں نہیں کھاؤں گا.
بھوکا رہوں گا؟ کہا میں تو بالکل پاک بنا کے لائی ہوں۔ کہا روٹیاں تو پاک ہیں مگر جس برتن میں لے کے آئی ہے وہ تیرا نہیں ہے۔ سمجھ؟ جس برتن میں تو لے کے آئی ہے وہ مال حلال سے خریدا نہیں گیا ہے۔ مجلس میں غاصبوں پہ لعنت کرنا بڑا آسان ہے۔ لعنت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ غاصب پہ لعنت ہو۔ غاصب پہ دو طریقے سے لعنت کرو، زبان سے بھی لعنت کرو اور غصب سے بچ کے بھی لعنت کرو۔ صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد۔ تو امام نے اسے قبول نہیں کیا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں ایک بگھرا ماشاءاللہ جناب عباسی کی درگاہ ہے، بگھرے میں جناب عباسی کی درگاہ ہے، اور آج مجھے شرف ملا جو بات وہاں پڑھی تھی وہ یہاں پڑھ رہا ہوں۔ ایک کلپ چل رہی ہے آج کل میری چل رہی ہے، نہیں وہ علی کے ساتھ والی نہیں، وہ ابھی ایک نئی چلی ہے، وہ کلپ چلی ہے، اس میں میں نے کہا ہے بس صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد پر۔ لوگ آ گئے ماشاءاللہ دیکھیے۔ اب وہ کلپ چلی ہے اور مجھے بھی نہیں پتا ہے کلپ کا، اور مولانا شہنشاہ کو بھی نہیں پتا ہے کلپ کا، یہ بھی دیکھ لیجیے۔ شہنشاہ صاحب نے بھی ایک جملہ کہا ہے مجلس میں، اور میں نے ایک جملہ کہا ہے درگاہ حضرت عباس میں، مگر کلپ بنانے والے کے قربان، اللہ اسے بھی سلامت رکھے۔ تو میں بہرحال ہم تو دونوں بھائی ہیں، علامہ صاحب اور ہم دونوں بھائی ہیں، تو کوئی جواب نہیں دیا جا رہا۔ مجمع میں تھوڑا سا شک پیدا ہو گیا کہ ایک شک میں پڑ گیا، مجمع کنفیوژن ہو گیا۔ ایک عالم کہتا ہے کہ بھائی عزاداری میں جتنا خرچ ہے اتنا کرو، اور یتیموں کو کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ عزاداری روک کے اور یتیموں کو دیجئے۔ بالکل صحیح ہے، یہ حضرت عباس کا منبر ہے، میں اس منبر سے اعلان کرتا ہوں کہ عزاداری کو کم کر کے آپ کسی فنڈ پہ بھی خرچ نہیں کر سکتے، بالکل صحیح ہے۔ بلکہ ان سے بڑی بات بتاتا ہوں میں، امام خمینی جب انقلاب لے کے آ رہے تھے تو اس وقت اسلحوں کی بہت زیادہ ضرورت تھی، تو لوگوں نے مشورہ دیا مجلسیں روک دی جائیں اور اسلحہ خرید لیا جائے۔ تو امام خمینی نے فرمایا تھا کہ خبردار، ہم مجلسیں نہیں روکیں گے۔ ارے مجتہد ہو تو ایسا ہو، اب وہاں تک جو کھڑے ہیں انہوں نے کہا مجلسیں نہیں روکیں گے۔ اب جملہ دیکھیے مجتہد کا ہے، جب ذاکروں کو اتنی داد دیتے ہو تو مجتہد کو کتنی دو گے؟ امام خمینی نے کہا جنگیں اسلحوں سے نہیں لڑی جاتی، حوصلوں سے لڑی جاتی۔ تو مجھے تو ذاکروں کے قول سے بھی بڑا نظریہ یاد ہے۔ انہوں نے کیا فرمایا کہ حسین کی مجلس حوصلہ عطا کرتی ہے، ضمیر بیدار کرتی ہے۔ جناب زینب نے یزید کے دربار میں اسی لیے تو مجلس قائم کی تھی کہ اگر یزیدیت مجمع کو سلانے لگے تو مجلس لوگوں کو جگانے لگے گا۔ تو اس کا مطلب ہے یہ طے ہے عزاداری سے کٹ کے نہیں۔ لیکن اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، عزاداری کو تو چھوڑ دیجئے، ایک ہے نظر۔ دیکھیں نظر کے کچھ اصول ہیں، مثلا جناب عباس کی نظر، مولا حسین کی نظر، بریانی پہ نظر، خورمے پہ نظر، اسی طرح مٹھائی پہ نظر۔ پہلی شرط ان کی ہے پیسہ حلال کا ہو،
غصب کیا ہوا نہ ہو، مال پاک ہو، اس لیے کہ حسین دولت کے بھوکے نہیں ہیں کہ آپ ادھر کا چھین کے ادھر کا چھین کے 1 کروڑ کی نیاز دلانے لگے۔ حسین تو کہتے ہیں تیرا مال اگر پاکیزہ ہو تو 1 گلاس پہ بھی دلا دے، سمجھ رہے؟ 1 گلاس پہ بھی دلا دے گا، ہم قبول کر لیں گے۔ تو نظر و نیاز 2 طریقے کی ہے، ایک تو ہے خورما، بریانی، نہاری، یہ بھی نیاز ہے۔ ایک نیاز اور ہے، ایک یتیم بچہ ہے، اسے آپ نے، اس کے پاس بیچارے کے فیس نہیں ہے، اور آپ نے 1 لاکھ روپیہ نظر کے لیے جمع کر لیا۔ یہ مسئلہ میرے سے پوچھا گیا تھا، اب اس مسئلے کا جواب آپ دیجئے گا۔ مثلا میں نے 1 لاکھ روپے جناب عباس کی نیاز کے لیے رکھ دیا اور اس کو چھیڑا نہیں 1 سال تک۔ ایک خاتون آئی اپنا یتیم بچہ لے کے اور کہنے لگے بھائی سب کے بچے اسکول میں جاتے ہیں، میرا بچہ اسکول میں نہیں جاتا، اس کے پاس فیس نہیں ہے۔ اب آپ کے بھی اتنے حالات اچھے نہیں ہیں کہ اس کے بچے کی فیس دے دیں، آپ کے پاس رکھا ہے 1 لاکھ روپیہ اور وہ ہے نیاز کا 8 تاریخ کا، تو مجھے بتائیے اگر آپ اسے مایوس لوٹا دیں تو جناب عباس راضی ہیں یا ناراضی؟ نہیں، زور سے بولیے بھائی۔ پتہ چلا لکھنؤ کا کوئی ذاکری میرے خلاف بولنے لگے، اسے بھی داد دینے لگو گے۔ سمجھ رہے؟ یہ چلتا ہے آج کل شہروں میں۔ میرے استاد محترم کہتے ہیں میں نے ایک بات پڑھی مجھے بھی خوب داد ملی، پھر دوسرے دن اس ذاکر نے میری مخالفت کر دی، اسے بھی خوب داد ملی۔ کہا پھر پاگل ہم ہیں، مجمع تھوڑی پاگل ہے، مجمع نے تو اسے بھی خوش کر دیا اور اسے بھی خوش کر دیا۔ تو مسئلہ نہیں، سوچ کے، چونکہ 5ویں امام کی مجلس ہے تو علمی مسئلہ ہونا چاہیے۔ تو یہ بتائیے جناب عباس کی مرضی کیا ہے؟ میں نیاز بند کرنے کو نہیں کہتا، نیاز دلوائیے۔ تو میں نے بگھرے میں ایک جملہ کہا، اس میں نے کہا بھائی ایسا کریے کہ 20,000 روپے دے دیجئے اس یتیم بچے کو اور 80,000 کی نیاز دلا دیجئے۔ اس 20,000 کی بھی آپ نے نیاز ہی دلوائی، ایک جاہل بچے کو عالم بنا کے عباس کی خدمت میں پیش کر دیا۔ یہ بتائیے نیاز ہے یا نہیں ہے؟ اس لیے کہ آپ کے اندر 2 چیزیں ہیں زاہد صاحب، میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، میرے ایک جسم ہے اور میرے ایک روح ہے، تو غذا دونوں کو چاہیے یا ایک کو چاہیے؟ ارے بولیے بھائی جوانوں، میرے جسم بھی ہے اور میرے روح بھی ہے، تو ایک آدمی نے تو 1 لاکھ میں دلوا دی، اس نے دلوائی 1 نیاز، میں نے 20,000 یتیم بچے کو دے دیے، اب اپنے باپ کے نام پہ نہیں، عباس کے نام پر۔ ادھر 80,000 کی بریانی کھلائی عباس کے نام پر، ادھر یتیم بچے کو تعلیم دلائی عباس کے نام پر۔ جو 80,000 کھلائے اس سے جسم کو طاقت ملی، جو 20,000 کھلائے اس سے روح کو طاقت ملی۔ اب آپ مجھے بتائیے، میں نے نیاز سے روکا ہے کہ آپ کو؟ میں نے کہا دونوں کام کر لیجئے 1 لاکھ میں۔ اچھا یہ تو تھا عقیدے کی بات، اب شریعت کی سن لیجئے، اور یہ کلپ بنا کے ڈالیے، پھر شریعت کی بھی سن لیجئے۔ 1 لاکھ میں سے آپ کتنے پیسوں کے مالک ہیں؟ نہیں، اور کھل جاؤں میں، یہ بتائیے خمس آپ پہ واجب ہے یا نہیں ہے؟ وہ کسی کی بھی نہیں گردن ہلی، کسی پہ بھی واجب نہیں کیا ہے جی؟ جس پہ 1 لاکھ روپے ہے
مثلا 8 تاریخ کے لیے یا 22 رجب کے لیے میں نے 1 لاکھ روپے رکھ دیا کہ میں 22 رجب کو کنڈے بھروں گا، مگر اس میں سے خمس نہیں دیا آپ نے، تو آپ کتنے کے مالک ہیں 1 لاکھ میں؟ 80,000 کے۔ یہی جملہ میں نے بگھرے میں کہا کہ نیاز اس پہ ہوگی جو آپ کا ہے۔ 20,000 روپے خمس کے بیٹھتے ہیں 1 لاکھ میں۔ جناب عباس جب راضی ہوں گے جب پہلے فاطمہ کا حق دو گے، بعد میں نیاز دلواؤ گے۔ تو بھائی ہمارا مطلب تو یہ ہے کہنے کا۔ اب اور ذاکر پتہ نہیں ان کو کیا مطلب نکالتے ہیں ان باتوں کا، وہ کہہ رہے نہیں یتیموں میں کم، یتیموں کا نہ دیکھیے آپ چاہے جتنی کریے۔ ارے بھائی یتیم پالنا معاویہ کا کام نہیں تھا، یتیم پالنا علی کا کام تھا۔ بتائیے معاویہ نے کون سا یتیم پالا؟ یتیموں کا مال کھا کے غنی بننا اور ہے، یتیموں کو مال کھلا کے امیر المومنین بننا۔ اچھا میں بھی وہ کھایا کھیلا آدمی ہوں، میں نے بھی اس کلپ میں 80,000 کا ہی لفظ استعمال کیا کہ 80,000 میں جناب عباس کی نیاز دلا لے، 20,000 علم کے لیے دے دے، کسی یتیم کو دے دے علم کے لیے، تو 2 نیاز ہو جائیں گی تیری طرف سے، روح سیراب کرنے والی بھی نیاز اور جسم سیراب کرنے والی بھی نیاز۔ اور یہ طے رکھ لیجئے آپ، اگر آپ خمس نہیں نکالیں گے اور نیاز دلوائیں گے تو جناب عباس مولا علی کوئی بھی امام اسے قبول کرنے والا۔ اب اگر کوئی میرے خلاف بولے گا تو میرے خلاف نہیں بولے گا، وہ امام کے خلاف بولے گا۔ ایک صلوات بھیجے محمد اور آل محمد۔ بس تو یہ مسئلہ ہے یا نہیں ہے؟ خدا کی قسم بہت ضروری ہے یہ دین سمجھ۔ ہم نے نیاز کو محدود کر دیا خالی بریانی میں، پوریوں میں، حلوے میں، نہاری میں، خالی یہی نیاز ہے؟ ارے بھائی نیاز کا اس کھانے سے کوئی ربط نہیں ہے، اصلی نیاز ہے قرآن۔ لکھنؤ میں پڑھ رہا ہوں میں، اس لیے کہ حسین کا رشتہ بہت بڑا جملہ ہے۔ یہ بتائیے جب آپ کھانا رکھتے ہیں سامنے نیاز وغیرہ یا فاتحہ کا رکھتے ہیں سامنے، تو ایک تو میری ماں بہنوں کے دین پہ عمل نہ کیا کریں آپ، چونکہ ان کا دین الگ ہے، مولا علی کا دین الگ ہے۔ ہاں واقعی، حالانکہ پوری عزاداری انہی کی وجہ سے قائم ہے، ان کو بھی بیلنس کر دوں بھائی، عزاداری انہی کی وجہ سے قائم ہے، پوری بالکل طے ہے۔ لیکن یہ جو کچھ دین بناتی ہیں کبھی کبھی، انہی دین میں سے کیا ہے کہ مثلا فاتحہ کا کھانا رکھا ہے اور دسترخوان پورا رکھا ہے، اتنا بڑا آپ نے ڈھک کے رکھا ہے، تو وہ جو نانی اماں ہوتی ہیں وہ پہلے ہی کہہ دیتی ہیں بیٹے جب فاتحہ ہونے لگے تو وہ کپڑا ہٹا دینا۔ اب کئی جگہ ہم نے فاتحہ دینے کھڑے ہو گئے 15-20 مولانا، کہنا ہے مولانا رکیے 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 رکیے، اب ہم پڑھ چکے تھے علی آدھی الحمد، ارے رکیے رکیے مولانا، میں نے کیا ہو گیا بھائی؟ ارے کیسے فاتحہ آ جائے گی، اتنا بڑا امامہ لگا کے آپ کو یہ بھی نہیں پتا؟ اور میں نے کہا ہاں بھائی یہ تو کوئی نئی بات ہے جو ہمیں نہیں پتا۔ کہا مولانا نیاز نہیں آتی اور فاتحہ بھی نہیں آتی جب تک اسے کھول نہ دیں۔ میں نے کہا بھائی اب ہم نے بھی جواب دیا، میں نے کہا یہ بتا جب تیری فاتحہ اتنی کمزور ہے کہ جو اس کپڑے میں اٹک جائے، تو جو مردہ اتنی مٹی کے نیچے پڑا ہے
صلوات بھیجے محمد اور آل محمد. بتائیے نہیں بتائیے. اچھا میں اس کھانے کا جو کھلا ہوا رکھا ہے، چونکہ شب جمعہ ہے سب نے فاتحہ دلوائی ہوگی، تو گھر میں بھی یہ برتن ہٹا دیتی ہے سامنے سے، تو یہ فاتحہ اٹک جاتی ہے. قرآن کہیں اٹکتا نہیں ہے، قرآن کہیں اٹکتا، زور سے بولیے، نہیں. نہ کھولنا بہتر ہے. دسترخوان، ارے غیب پہ ایمان لانے والے ہیں تو اسے ڈھکا ہی رہنے دیجئے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جتنے بھی ایٹم رکھے ہوئے ہیں، اتنے ایٹم آپ نے سب کے لیے نہیں بنوائے ہیں. فاتحہ کے ایٹم الگ ہوتے ہیں، کھلانے کے ایٹم الگ ہوتے ہیں. تو اب سب کی رال ٹپکنے لگتی ہے اتنے، اور کوستے جاتے ہیں آپ کو. مولویوں کو تو اتنا کھلایا، پورا دسترخوان بھرا ہوا تھا، 70 طرح کے ایٹم تھے، ہمیں ٹال دیے بریانی میں. تو تمہیں دیکھے کتنا برا برا کہہ کے گیا. اور اگر اسے پردے میں رہنے دیتے، نہ کسی کی رال ٹپکتی، نہ بیچارہ کوئی اس کھانے کی طرف مائل ہوتا. اور یہ بتاتا ہوں، یہ کھانا فاتحہ کا تمہارے لیے نہیں ہے، رئیسوں کے لیے فاتحہ نہ دلواؤ، مستحقوں کے لیے فاتحہ دلواؤ. صلوات بھیجے محمد اور آل محمد پر. ارے ماشاءاللہ بڑی اچھی طرح مجلس سنا ہے. ذرا صلوات بآواز بلند پڑھنے محمد اور آل. اب میں آپ کو بتاؤں، یہ جو آپ فاتحہ دلواتے ہیں، ایک فاتحہ میں نے دیکھا 80 ایٹم تھے. آپ کو تو تعجب ہو رہا ہے، ہمیں یوں نہیں تعجب ہوتا کہ دیکھ رہی ہیں مستقبل. 80 ایٹم تھے. اب یہ جملہ لکھنؤ والے اور میری ماں بہنیں اپنے گھر تک لے جائیں مجلس کو، اس کو خالی جھاڑ کے نہ جائیے گا مجلس، یہی اسے گھر تک لے جائیے. میں کہتا ہوں 80 نہیں، 100 کھانوں پہ فاتحہ دلواؤ باپ کی، 200 کھانوں پہ دلواؤ، 1000 ورائٹی پہ دلواؤ، مگر یہ وہی بیٹا دلوائے جس نے زندگی میں باپ کو کھلایا بھی ہو. زندگی میں باپ مر گیا، ایک پپیتے کو ترستا ہوا، باپ کو پپیتا نہ دلوایا بیٹے نے. اور جب فاتحہ آئی تو 80 ایٹم. اسی طرح جناب عباس کی حاضری کی نیاز دلوائی 3 کروڑ میں، بالکل دلوا، لیکن اسے دلوانے کا حق ہے جس نے باپ کو پانی بھی پلایا ہو. خدا کی قسم دین سمجھیے. اگر آپ اپنے ماں باپ کے نہیں ہیں تو حسین کے کبھی نہیں ہو سکتے. یہ لکھ کے جائیے آپ، جناب عباس کی درگاہ پہ ہوں میں. اگر آپ اپنے ماں باپ کے نہیں ہیں اور ان کے آپ خیال نہیں رکھتے تو جناب عباس آپ کے ہونے والے، اللہ آپ کا ہونے والا، حسین آپ کے ہونے والے، امام سجاد آپ کے ہونے والے نہیں ہیں. تو پہلے ماں باپ کو راضی کرو. یہ نہ دیکھو سبیلے کتنی لگا رہا ہے، پہلے دیکھو ماں باپ کو کتنا راضی کر رہا ہے. یہ ماں باپ ہیں. اس لیے میں جملہ کہوں، فرش اعضا پہ طاقت لے کے نہیں آتی، فرش اعضا تک اقتدار لے کے نہیں آتا، فرش اعضا تک سلطنت لے کے نہیں آتی، فرش اعضا تک ماں کی طہارت لے کے آتی ہے. صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد. تو اب 80,000 میں کسی کو کنفیوز نہیں ہونا چاہیے. 1 لاکھ میں سے آپ 80,000 کے مالک ہیں. بس 20,000 خمس کا ہے، وہ دیجئے آپ دینی معاملے میں.
تو لہذا یہ ایک کلپ تھی جس سے شک ہو رہا تھا، اسے کسی کی مخالفت نہ سمجھیے گا، چونکہ ہم تو دونوں بھائی ہیں، نہ ہمیں کلپ کا پتہ نہ انہیں کلپ کا پتہ، مجمع شک میں تھا، اس لیے میں نے آپ کے شک کو دور کر دیا۔ ایک صلوات بآواز بلند پڑھنے محمد سنیے بھائی۔ تو علمی گھرانہ، ہمارے پانچواں امام اتنا بڑا عالم ہے۔ آپ ذرا فضیلت کی بات سن لیجئے اسی امام کی۔ امام فرماتے ہیں، ہمارا یہی امام، میری ماں بہنوں یہ عمل بھی ہے، عمل بھی ہے، سن لیجئے کیا ہے۔ من ثبت علی ولایتنا فی غیبت قائمنا آتاہ اللہ اجر الف شہید من شہدائے بدر و حنین۔ جو شخص، پانچواں امام کہتا ہے، جو شخص ہماری ولایت پر باقی رہ جائے، ہمارے قائم کی غیبت میں، یعنی جب تمہارا امام غائب ہو اور تمہارا امام غائب ہو جائے تو اس امام کی غیبت میں خریدنے والے آئیں گے تمہیں، ولایت سے ہٹانے والے آئیں گے تمہیں، علی کا بغض پیدا کرنے والے آئیں گے، دولت کے لالچ دیں گے۔ تو جو آدمی اس زمانے میں ہماری ولایت پہ باقی رہ جائے، اللہ اس آدمی کو 1000 شہیدوں کے برابر اجر دے گا۔ آپ کو تو اس پہ اٹھ جانا چاہیے تھا۔ کیا کہا پانچویں امام نے؟ جو ہماری ولایت پہ باقی رہ جائے غیبت کے زمانے میں، یعنی جب امام غائب ہو تو بہکانے والے زیادہ آتے ہیں، اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ آپ اگر ہماری ولایت پہ باقی رہیں تو اللہ تمہیں 1000 شہیدوں کے برابر اجر دے گا۔ ولایت سے ہٹانے والے آج بہت ہیں دنیا میں، علی کی ولایت سے ہٹانے والے، مولا کی ولایت سے ہٹانے والے، مگر آپ باقی رہیے اسی ولایت پر۔ کیوں باقی رہیے؟ اسی لیے اسلام کہتا ہے جمعے کو غسل جمعہ، بولیے بھائی، نہیں کچھ کی آواز نہیں آ رہی پیچھے سے، غسل جمعہ ضرور کریے۔ کل کیا ہے؟ جمعہ ہے، غسل جمعہ ضرور کریے۔ کیوں کریے؟ قائم رہیں ولایت پر۔ اب جو غسل جمعہ کرے گا وہ ولایت پہ باقی ہے۔ الجمعہ تو حج الفقراء، جمعہ جو ہے فقیروں کا حج ہے۔ جتنا ثواب ایک حج کرنے والے کو ملتا ہے اتنا ہی ثواب ایک جمعہ پڑھنے والے کو ملتا ہے۔ ہر ہفتے حج کروا رہا ہے پروردگار جمعے کی شکل میں۔ اسی لیے اب مسئلہ سن لیجئے بھائی، غسل جمعہ ضرور کرو۔ ایک غسل جمعہ ایک ہفتے کے گناہ کھا جاتا ہے، اور یہ غسل سب کے لیے ہے، مرد کے لیے، عورت کے لیے، بچے کے لیے، سب کو کرنا چاہیے غسل جمعہ۔ ایک ہفتے کے گناہ کھا جاتا ہے غسل جمعہ۔ اور اب ہوش اڑ جائیں گے آپ کے، ذرا سن کے، اے علی اگر آپ کے پاس پانی نہ ہو تو اپنا ایک وقت کا کھانا بیچ دو، پانی خریدو، غسل جمعہ کرو۔ آیا سمجھ میں جوانوں کچھ؟ یہ ہے اصل مجلس جو سن رہے ہیں آپ۔ کیا؟ ذرا سو، اے علی ایک وقت کا کھانا بیچ کے پانی خرید کے لاؤ، غسل جمعہ ضرور کرو، یعنی بھوکے رہ لو مگر غسل کرو۔ اب مجتہدین کے فتوے اٹھا لیجئے بھائی مولانا صاحب۔ مجتہد کہتے ہیں اگر آپ کو پتہ چل گیا جمعے کو پانی نہیں ملے گا تو آپ جمعرات کو غسل کر لیں، جمعرات میں نہیں کر سکے جمعے کی صبح میں کر لیں، 11 بجے کر لیں، جمعے کی نماز کے بعد کر لیں، 3 بجے کر لیں، 6 بجے کر لیں۔ اور بالکل ہی بھلکڑ کی اولاد ہے، سنیچر کو یاد آیا تو اسلام کہتا ہے سنیچر کو کر لے، مگر کر لے بھائی ایک ایک ہاتھ جو انشاءاللہ موجود ہے تاکہ تاریخی مجلس ہو جائے آج کی۔ علی پانی خریدو، غسل کرو، جمعرات میں کر لو، سنیچر میں کر لو، مگر کر لو۔ کیوں؟ جملہ سنیے گا بھائی، غسل جمعہ کیوں کرو؟ کہا اس لیے کہ جمعے کے دن آئے گا تمہارا امام
ارے میں کیا کروں بھائی، یہ اگر اب بھی زمین پہ بیٹھے رہ گئے آپ، جمعے کے دن تمہارا امام کعبے میں آئے گا، تمہیں آ کے آواز دے گا، غسل جمعہ اس لیے کرایا کہ وہ پاکیزہ لوگوں سے ملے گا، نجس لوگوں۔ سن لیجئے بس، وہ امام آئے گا، اچھا آئے گا کہاں؟ بس امام پہ سنیے، آئے گا کہاں؟ زور سے بولیے، یا کہیں اور آئے گا؟ ایک ملک کے راجہ نے ٹی وی پہ آ کے ایک بیان دیا کہ ہم ایران کو جا کے وہیں ماریں گے اور ان کے امام زمانہ کو بھی ماریں گے۔ اسی وقت حسن نصر اللہ ٹی وی پہ آئے، انہوں نے کہا بھائی اگر تجھے ہمارے امام کو مارنا ہے تو نہ ایران جانا ہے، نہ لبنان آنا ہے، نہ سیریا آنا ہے، نہ عراق آنا ہے، اس لیے کہ ہمارا امام نہ ایران آئے گا، نہ عراق آئے گا، نہ سیریا آئے گا، نہ ایران آئے گا، وہ سعودی عرب میں آئے گا، سعودی عرب میں مکے میں آئے گا، مکے میں کعبے میں آئے گا، اس لیے کہ کرار کی اولاد ہے۔ آخری جملہ ہے، پڑھنا تو مجھے ابھی اور تھا پانچویں امام پہ انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا، مگر سنیے کیا کہا؟ کرار کی اولاد، زور سے بولیے، کرار کی اولاد ہے، فرار کی اولاد نہیں ہے۔ یہاں تک ان کا جملہ تھا، اب سید عزادار کا جملہ سن لیجئے، مذہب شیعت کی، حقانیت کی اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی؟ ہمارا پہلا بھی وہیں سے آیا تھا، بس ایک جملہ آخری اپنے امام کے پاس، ہمارا پہلا بھی کعبے سے آیا تھا، ہمارا آخر بھی کعبے سے آئے گا، اور کعبے کی دیوار سے ٹیک لگائے گا، اور کعبہ پہلے کی طرح فقر کرتا نظر آئے گا، غاصبانہ قبضہ ہٹ گیا، اصلی مالک آ گئے۔ بس عزیزو، تو نیاز نظر پہ خوب خرچ کریے، بالکل کریے، مگر اپنی ملکیت سے کریے، کسی کا لوٹ کے نہیں کریے۔ اسلام نجس پیسے کو قبول
نہیں کرتا. بس عزیزو یہ ہمارا امام آئے گا, آئے گا, سارے کہتے ہیں آئے گا, سارے سنی کہتے ہیں آئے گا, سارے وہابی کہتے ہیں آئے گا, ہر سنی مذہب کہتا آئے گا, شیعہ حد یہ ہے کہ ہندو تک کی کتابوں میں ہے کہ آئے گا. اچھا ان سے پوچھئے آئے گا تو وہ بنایا آئے گا یا بنانا پڑے گا؟ بس آخری جملہ ہے مجلس کا, جب امام آئے گا تو پنچایت بیٹھے گی, کسی کوٹھڑی میں لوگ جمع ہوں گے, اب اس سے زیادہ کھل کے کیا کہوں میں, کسی اندھیری جگہ پہ اکٹھے ہوں گے, نہیں کہا نہیں وہ آئے گا, فاطمہ کا بیٹا ہوگا, بن کے آئے گا, کوئی دنیا کا آدمی اسے بنائے گا نہیں. بھائی یہیں سے سمجھ لیجئے جس کا آخر بننے کا محتاج نہ ہو تو اس کا پہلا بھی بننے کا محتاج نہیں ہے. بس پانچواں امام آخری حدیث عمل کرنے کے لیے کہتا ہوں, وصیت ہے میرے امام کی, وہاں بھی وصیت ایک نہیں ہے, 800 درہم دیے امام نے یہ کہہ کے کہ میری عزاداری پہ خرچ کرنا, اور کچھ زمین کا حصہ وقف کیا اپنے عزاداروں کے لیے کہ جو میرا ماتم کریں گے ان کو یہ میرا حق دے دینا. تو اس کا مطلب ہے دونوں چیزیں ضروری ہیں, عزادار کو بھی دیکھنا ہے, عزاداری کو بھی دیکھنا ہے, جو امام کر کے گئے ہیں. اے میرے بیٹے جب تجھے کوئی نعمت ملے, اذا انعم اللہ علیک بنعمت, 2 منٹ کا مسائب, اذا انعم اللہ علیک بنعمت, بیٹے جب تجھے کوئی نعمت ملے تو فقل الحمدللہ رب, زور سے بولیے الحمدللہ رب. پانچویں امام کی ایک وصیت کر کے جائیں میری ماں بہنیں اور آپ. اے میرے بیٹا جعفر جب تجھے کوئی نعمت ملے تو فوراً زبان سے کہنا الحمدللہ رب. جب تجھے کوئی چیز رنجیدہ کر دے تو زبان سے کہنا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی. اور آخری جملہ مجلس کا, بیٹا جب تیرا رزق تنگ ہو جائے, پتہ نہیں کتنی میری ماں بہنیں بیٹھی ہیں, کبھی تعویذ گنڈے والے کے پاس جاتی ہیں, کبھی کسی مولوی کے پاس جاتی ہیں, اے مولانا میرا شوہر تو گھر بیٹھا, کوئی تعویذ دے دیجئے. اچھا یہ تعویذ دینے والے کے تعویذ میں اگر اتنا ہی دم ہوتا یہ خود ہی فقیر کیوں ہوتا؟ یہ تعویذ گنڈے کے چکر میری ماں بہنوں چھوڑ دو آپ, تعویذ گنڈا اچھی چیز نہیں ہے. اگر تعویذ گنڈوں کو ماننا ہے تو اماموں کو نہ مانو, اماموں کو ماننا ہے تو تعویذ گنڈوں کو نہ مانو. ارے جہاں چاہا ان کو کوئی بھی بتا دے بس کہ ایک پیڑ پہ ایسا پتا لگا ہوا ہے کہ جو کھا لے بچہ ہو جائے اس کے, تو یہ سارے علاج چھوڑ کے اس درخت کو گنجا کر دیں گے بالکل. والا جو درختی گنجا ہو جائے وہ تمہیں ہرا بھرا کیا کرے گا بھائی؟ یار اماموں نے باتیں, اپنے امام کی بات مانو. پتا مولا کیا کہتے ہیں, پانچواں امام کیا کہتا ہے, بیٹا جعفر جب تیرا رزق تنگ ہو جائے, تو امام کے رزق میں تنگی نہیں ہوتی, ہمارے ہوتی ہے. کہا جا رہا ہے ان سے, سنایا جا رہا ہمیں, تو بیٹا تو کہنا استغفر اللہ ربی. بہترین نسخہ امام کا, جب بھی تمہارے شوہر کی جاب, تمہارا شوہر, تمہارے گھر والے, تمہارے ماں باپ رزق کی تنگی میں آئیں تو ہر عورت کو چاہیے استغفار کی تسبیح پڑھنے لگے. یہ استغفار گناہوں کو بھی معاف کرتی ہے اور رزق میں اضافہ بھی کرتی ہے. بس عزیزو یہ ہمارا پانچواں امام. آج آپ زینب کی بے ردائی پہ کتنا روتے ہیں بتائیے. عباس کی بارگاہ میں زینب کی بے ردائی سمجھ, زینب کی چادر نیزہ مار کے چھینی گئی. شام غریبہ میں جس بی بی کو سب سے زیادہ مارا گیا اسے زینب کہتے ہیں. مقتل کہتا ہے زینب کے سر کی کھال کالی پڑ گئی تھی, اتنے نیزے مارے, اتنے نیزے مارے کہ زینب کے سر کی کھال کالی ہو گئی تھی. اور جب زینب کے سر سے چادر چھینی, اکبر کو نہیں پکارا, حسین کو نہیں پکارا,
جس کی بارگاہ میں آپ بیٹھے ہوئے، عباس، ارے میرے شیر، ارے جس کے تجھ جیسا بھائی ہو اس کی چادر چھن جائے۔ یہی تو وجہ ہے جب جناب عباس جانے لگے تھے تو تمام عورتوں کو خیمے میں اکٹھا کر لیا اور کہا بیویو آج تک میں تمہارے پردے کی ضامن تھی، چونکہ میرا عباس زندہ تھا، آج سے زینب پردے کی ضامن نہیں ہے، اس لیے کہ میرا عباس جا رہا ہے۔ خوب روئیں گے عزیزوں۔ بس زینب کو مارا گیا، کوفہ، بازار کوفہ آ گیا، بس 2 منٹ کا مسائل ہے۔ بازار کوفہ آیا، سکینہ کی نظر ایک سر کے اوپر پڑی، سمجھ گئے کون سا سر ہے؟ مسلم ابن عقیل کا کٹا ہوا سر دارالامارہ کی چھت پہ لٹکا ہوا ہے۔ سکینہ نے پوچھا پھوپھی اماں کیا اس غریب کو بھی میرے بابا کی طرح مارا گیا ہے؟ ہونٹوں پہ پپڑیاں جمی ہے، سر کاٹ لیا گیا ہے۔ زینب نے سر کو دیکھا، پہچان نہ پائی، سجاد قریب آئے، پھوپھی اماں تم نے نہیں پہچانا؟ کہ کون؟ آپ کا بھائی مسلم ابن عقیل۔ بس میری ٹرین ہے، مجھے ابھی نکلنا ہے فوراً۔ آپ کا بھائی مسلم ابن عقیل ہے۔ ایک مرتبہ مسلم ابن عقیل کا نام سنا، اے میرے بھائی میری چھنی چادر کا سلام، میری لپٹی ہوئی ردا کا سلام، میری بے بسی کا سلام، میری مجبوری کا سلام۔ مجھے نہیں پتا آپ کیسے گھر تک خاموش جائیں گے۔ پتا کیا کہتی ہے؟ مسلم جس کے تجھ جیسا غیرت دار بھائی ہو اس کی بہن کوفے کے بازار ننگے سر پھرائی جا رہی ہے۔ اور اس کے بعد کہا زوجہ مسلم نے میری چادر کا سلام، میری لٹی ہوئی ردا کا سلام، میری بے بسی کا سلام۔ یہاں تک تو آپ نے صبر کر لیا مگر آگے نہیں کر سکتے۔ کیا کہا؟ اے میرے والی و وارث، اور تو کچھ پوچھنا نہیں چاہتی، بس اتنا پوچھنا چاہتی ہوں اللہ نے 4 بچے ہمیں دیے تھے، 2 بچے میرے ساتھ تھے، 2 بچے تمہارے ساتھ تھے، جو بچے میرے ساتھ تھے ان کے کٹے ہوئے سر لائی ہو۔ ارے جو 2 بچے میں نے تمہیں دیے تھے، آواز آئی ارے ان کو نہ پوچھا۔ ان کی خبر تو مسلم کو بھی نہیں ہے۔ دربار ابن زیاد آ گیا، بس سنیے آخری جملہ، دربار ابن زیاد آ گیا۔ میری طرف دیکھیے ذرا، میری طرف دیکھیے، 1 منٹ میری ماں بہن ہے، انشاءاللہ تاریخی گریہ ہوگا آج کی مجلس میں۔ کیا زینب نظریں جھکائے بیٹھی ہے، رباب نظریں جھکائے بیٹھی ہے، سجاد کی نظریں بالکل جھکی ہوئی ہیں، بدن کانپ رہا ہے، پتے کی طرح تھر تھر آ رہا ہے بدن۔ ایک کوفی تھا، وہ امام کی خدمت میں آیا اور آ کے کہنے لگا مولا میں اس دربار میں اس وقت بھی تھا جب آپ کے چچا مسلم کو لایا گیا تھا۔ اللہ مجھے بھی طاقت دے پڑھنے کی۔ میں اس وقت بھی تھا جب آپ کے چچا مسلم کو لایا گیا تھا، لیکن مولا مسلم کانپ نہیں رہے تھے، سالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہے تھے۔ آپ تو مسلم کے بھی امام ہیں، آپ کا بدن لرز کیوں رہا ہے، چہرہ پیلا کیوں ہو رہا ہے؟ ارے میرے مولا نے سینے پہ ہاتھ مارا، بھائی تو نے انصاف نہیں کیا۔ ارے میرا چچا اکیلا آیا تھا، میں آیا ہوں، میری ماں۔ جب میں نظر اٹھاتا ہوں کبھی نظر میری پھوپھی پہ پڑتی ہے، کبھی میری نظر میری ماں پہ پڑتی ہے، اور سکینہ بار بار کہتی ہے بھیا شمر سے کہہ دو تماچا میرے منہ پہ نہ مارا کرے، اس لیے کہ سکینہ۔ آخری جملہ بس، ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھی، ابن زیاد نے حکم دیا جاؤ جاؤ مختار کو بلا کے لاؤ۔ زنجیروں میں جکڑا ہوا مختار دربار ابن زیاد میں لایا گیا۔ ایک مرتبہ کہتا ہے ابن زیاد مختار کیا حسین سے ملنا چاہتا ہے؟
سنیے خوب کلکیاں مار کے روئیں گے، خوب چیخے مار کے روئیں گے۔ مختار کیا حسین سے ملنا چاہتا ہے؟ مختار کیا کہتا ہے؟ کہاں تیرا نجس دربار، کہاں میرا مولا حسین، بھلا وہ تیرے دربار میں کیوں آنے لگا؟ کہا نہیں بتا ملنا چاہتا ہے یا نہیں؟ کہا نہیں میرا امام تیرے دربار میں نہیں آ سکتا۔ کہا آخری بار پوچھ رہا ہوں زیارت کرنا چاہتا ہے یا نہیں؟ کہا اچھا اگر امام ہے تو دکھا کہاں ہے؟ ابھی مختار کو کچھ نہیں پتا ہے۔ ایک مرتبہ تشت منگایا گیا، تشت سے کپڑا ہٹایا گیا۔ ایک مرتبہ مختار نے کیا دیکھا؟ حسین کا کٹا ہوا سر، چہرے پہ خون لگا ہوا، بالوں میں خاک، گردن کٹی ہوئی، جوش آ گیا، السلام علیکم، السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ حسین نے مختار کا جواب دیا، انگڑائی لی، زنجیریں توڑ دی، تلوار سے حملہ کرنا چاہا، پیچھے سے ایک ضعیف سا شخص آیا، پشت پہ ہاتھ رکھا، چچا مختار صبر کرو، پیچھے مڑ کے دیکھا، کہا تو کون؟ کہا میں تیرا چوتھا امام۔ اب جس پہ میں نے کہا تھا گھر تک روتے ہوئے جائیں گے، مختار نے سر اٹھا کے کہا کون؟ کہا میں تیرا چوتھا امام۔ کہا چچا مختار اپنی گردن کو جھکا لو۔ کہا کیوں؟ کہا علی کی بیٹی زینب کبریٰ